अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला मुहम्मदिल अमीन अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। पिछली वीडियो में हमने देखा कि अल्लाह ताला जो अपनी इनायात और इनामात जो बनी इसराइल पर थे वो गिनवा रहे थे, तो उनमें से एक और बात का जिक्र आया, व इज़ नज्जैनाकुम, और जब हमने तुम्हें निजात दी, मिन आले फिरौन, फिरौन के लोगों से, इस हालत में कि यसुमूनकुम, कि वो तुम पर मुसल्लत कर रहे हैं, सूअल अजाब, बुरा अजाब, युज़ब्बिहूना अबनाअकुम, तुम्हारे बेटों को ज़िबा कर रहे हैं, व यस्तहयूना निसाअकुम, और तुम्हारी औरतों को जिंदा रहने दे रहे हैं, वफ़ी ज़ालिकुम, और उसमें बलाउन, बड़ा इम्तिहान, उसमें इम्तिहान मिन रब्बिकुम अजीम, बड़ा इम्तिहान तुम्हारे रब की तरफ से था। इसमें एक वजाहत और रह गई थी कल वक्त की कमी की वजह से। एक तो हमने ये देखा कि मुजारे के यानी प्रेजेंट के अल्फाज इस्तेमाल किए गए हैं मंजर कशी के लिए, एक मंजर, माजी का मंजर उसको बताने के लिए। जो एक और अहम नुक्ता है वो ये है कि ये जो इज़ का लफ्ज़ है, इज़ का मतलब होता है जब ये दाखिल होता है तो आमतौर पर ये किसी माजी के किस्से को बयान करने के लिए होता है। तो जब ये दाखिल होता है तो फिर आगे अगर प्रेजेंट या फ्यूचर के कोई अल्फाज या सीगे आ भी रहे हों तो उसका तर्जमा अमूमन या उसका मफहूम अमूमन माजी में ही समझा जाता है। तो मैंने समझाने के लिए, एक्सप्रेशन को समझाने के लिए ये तर्जमा इस तरह से लिखा है, जो कि किया जा सकता है इस तरह भी, लेकिन ज़्यादातर मुफस्सिरीन ने, मुतरजमीन ने जो तर्जमा है वो इसका माजी में किया है। इज़ की वजह से इज़ का असर आगे वाले अल्फाज पर डाला है। तो ज़्यादातर तर्जमे आपको इस तरह से मिलेंगे, और जब हमने तुम्हें फिरौन के लोगों से बचाया, वो तुम्हें बुरा अजाब देते थे, तुम्हारे बेटों को ज़िबा करते थे और तुम्हारी औरतों को जिंदा छोड़ देते थे, और उसमें तुम्हारे रब की तरफ से बहुत बड़ा इम्तिहान था। तो ये भी ठीक है, बल्कि शायद ये ज़्यादा बेहतर है। लेकिन अगर आप एक्सप्रेशन को समझना चाहते हैं कि जो एक्सप्रेशन की बात की जा रही है कि सीगे चेंज किए गए हैं, तो उसमें आप वो पिछले वाले तर्जमे को भी देख सकते हैं। आज आगे चलिए, आयत नंबर 50, व इस फ़रक़ना बिकुमुल बहरा फ़अनजयनाकुम व अग़रक़ना आला फ़िरऔन व अंतुम तंज़ुरून। वा का मतलब और, इज़ जब, फ़रक़ना, ये दो लफ्ज़ हैं। एक फ़र्क का मतलब ये वही जो उर्दू में हम फ़र्क इस्तेमाल करते हैं, इसका मतलब होता है फ़र्क डालना चीज़ों, एक चीज़ के दरमियान फ़र्क डालने का मतलब होता है कि उसके टुकड़े कर देना, उसको फाड़ देना, उसको अलग-अलग कर देना। ये जो तफरका है ये भी इसी लफ्ज़ से निकला है। फ़िरक़ाबाज़ी, ये फ़िरक़ा भी इसी लफ्ज़ से निकला है, यानी एक चीज़ को कई हिस्सों में तकसीम कर देना, दो या दो से ज़्यादा हिस्सों में तकसीम कर देना, ये फ़र्क करना कहलाता है। और जब फ़रक़ना, ना ये वही ज़मीर है मुतकल्लिम की, फर्स्ट पर्सन, बोलने वाले की तरफ से, हम, हमारा, हमें, और ये अल्लाह ताला बोल रहे हैं, तो ये वो शाही हम है, यानी शाही मुतकल्लिम की अलामत है। फ़रक़ना, हमने फ़र्क किया या हमने टुकड़े कर दिया या हमने फाड़ दिया, व इज़, और जब हमने फाड़ दिया, बिकुम, बी का मतलब साथ, को जरिए से, वजह से, कुम वही सामने वाले की ज़मीर, ये का प्लूरल है, ये देखिए, का मतलब तुम, तुम्हें, तुम्हारा, और कुम का मतलब होगा तुम सब, या तुम सब का, या तुम सब से। तो तुम सब के लिए यानी तुम्हारे लिए या तुम्हारी वजह से हमने, या तुम्हारे साथ हमने फाड़ दिया किसको, अल बहर, अलिफ लाम खास करने के लिए, बोलने और सुनने वाले को पता है कि किस बहर की बात हो रही है, और बहर का मतलब होता है समंदर। यानी जब हमने टुकड़े कर दिया, फाड़ दिया, बिकुम तुम्हारे लिए या तुम्हारी वजह से, अल बहर समंदर को,
جب ہم نے سمندر کو تمہارے لیے پھاڑ دیا. یہ بڑا مشہور واقعہ ہے. ہم جانتے ہیں کہ جب وہ مصر سے نکلے اور فلسطین کی طرف جا رہے تھے تو راستے میں جو سمندر پڑتا تھا اس کو پھاڑ دیا گیا. فلسطین کی طرف اس وقت تو نہیں جا رہے تھے, بہت بعد میں پہنچے, لیکن ان کی فائنل ڈیسٹینیشن فلسطین کی تھی. اس فرق نہ, اور جب ہم نے پھاڑ دیا تمہارے لیے سمندر کو, پس انجینا, یہ وہی جو ہم نے پہلے نجینا کلمہ پڑھا تھا, تو انجینا کا بھی وہی مطلب ہے کہ ہم نے نجات دی. نہ جو ہے یہ پھر وہی ضمیر, ہمارا ہمیں, ہم نے نجات دی, پس ہم نے نجات دی, کم تم سب کو, وہی کم ضمیر, تم سب کو, اور اغرقنا, غرق کر دیا, اردو میں بھی ہم استعمال کرتے ہیں ڈبو دیا, اور نہ پھر وہی ضمیر کہ ہم نے غرق کر دیا. آل فرعون, آل خاندان, پیروکار, گروہ, ان تینوں میں سے کوئی بھی مطلب ہو سکتا ہے, کانٹیکسٹ کے حساب سے مطلب واضح ہوگا. اور فرعون مصر کے بادشاہ کے لیے ٹائٹل تھا, جیسے آج ہمارے ملکوں میں پریزیڈنٹ پرائم منسٹر ہوتے ہیں, اس طرح کا یہ ٹائٹل ہے. آل فرعون یعنی فرعون کے لوگ, فرعون کا گروہ یا فرعون کے پیروکار یا فرعون کی افواج, ان کو ہم نے غرق کر دیا. وَأَغْرَقْنَا, ہم نے غرق کر دیا, اور ہم نے غرق کر دیا فرعون کے لوگوں کو. اور انتم, تم, یہ جمع کے لیے ہے, تم, تمہارا, تمہیں. یہاں پہ دیکھیے ہمارے پاس انتا ضمیر ہے اور اس کا جمع ہوگا انتم. جیسے کا جمع ہوتا ہے کم, ہو کا جمع ہم, اسی طرح انتا کا جمع انتم. انتم اور تم سب, تنظرون, یہ پھر مضارع کا کلمہ آ گیا یہاں پر, یعنی ساری بات ماضی کے قصے کی ہو رہی ہے, پیچھے سب ماضی کی باتیں ہیں, لیکن یہاں پر ایک دم مضارع کا. تنظرون کا مطلب تا, تم, تمہیں, تمہارا. یہ نظر وہی اردو والا نظر ہے, یعنی دیکھنا. واؤنون جمع کی علامت, اس کا مطلب تم سب دیکھ رہے ہو. یعنی یہ جب ہوا کہ تمہیں ہم نے سمندر سے بچا لیا اور آل فرعون کو غرق کر دیا اور تم دیکھ رہے ہو, یعنی اس کا مطلب وہی ہم نے پچھلی ویڈیو میں بھی ڈسکس کیا تھا. منظر کشی کرنے کے لیے, منظر کشی سے مراد کہ بات ماضی کی ہو رہی ہوتی ہے اور پریزنٹ کا سیگا یوز کر لیا جاتا ہے ایک منظر بتانے کے لیے. جیسے میں نے کل بھی مثال دی تھی کہ اگر میں کسی شہر جاؤں اور اس کا حال کسی کو سناؤں 2-4 سال بعد, تو میں اس طرح سے کہوں گا کہ میں اس شہر گیا اور میں کیا دیکھتا ہوں کہ وہاں بہت زیادہ ٹریفک ہے اور بہت زیادہ روشنیاں ہیں. اب یہ بہت زیادہ ٹریفک ہے اور بہت زیادہ روشنیاں ہے, یہ ہے کا لفظ بتا رہا ہے کہ یہ میں پریزنٹ کی بات کر رہا ہوں. اصل میں پریزنٹ کی بات نہیں کر رہا, بلکہ میں بتاتے ہوئے ادھر پہنچ کر اس کی منظر کشی بتانے والے کو 2-3 سال کے بعد بتا رہا ہوں. تو اسی طرح یہاں پر کل بھی ہم نے دیکھا تھا, اسی طرح کا ایک اسلوب آیا تھا, اور یہاں پہ بھی آ گیا وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ, اور تم دیکھ رہے ہو, یعنی تمہارے دیکھتے دیکھتے. رواں ترجمے میں دیکھیے, اور جب ہم نے تمہارے لیے سمندر کو پھاڑا تو پھر تم لوگوں کو تو ہم نے بچا لیا, اور تمہارے دیکھتے دیکھتے, یہ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ جو ہے اس کا ترجمہ یہاں پہ, اور تمہارے دیکھتے دیکھتے فرعون کے لوگوں کو غرق کر دیا. تو یہ اس کا رواں ترجمہ ہوگا. یہاں پر رک کر میں تھوڑا سا کلام کرنا چاہتا ہوں. دیکھیے یہ سمندر کو پھاڑنے کا واقعہ یہ ایک معجزہ کہلاتا ہے, یا ہم قرآن کی زبان میں کہیں تو اللہ کی آیت ہے, اللہ کی نشانی ہے. ہم نے کچھ دنوں پہلے ایک ویڈیو میں یہ ڈسکس کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ اس طرح کے تمام واقعات کو اپنی آیت یا اپنی نشانی کہتے ہیں. قرآن مجید کی جو جملے ہیں ان کو بھی آیات کہا جاتا ہے. اس طرح کی جو معجزات یا کرامات ہوتے ہیں انبیاء کے ساتھ اور یا انبیاء کے معاملے میں, ان کو بھی آیت کہا جاتا ہے. اس کے علاوہ یہ جو دنیا بنائی ہے, یہ آسمان, چاند, ستارے, سورج, بارش, کھانے کا بننا, یہ ارد گرد پہاڑ اور سمندر میں کشتیوں کا چلنا, ان سب کو بھی اللہ نے اپنی آیات ہی کہا ہے. یعنی ہر وہ چیز جس سے اس کی طرف اشارہ ملے کہ اس کا کوئی بنانے والا یا کوئی کرنے والا ہے, یا یہ ایک ایسی چیز ہے جس کو انسان خود نہیں کر سکتا بلکہ کسی اور نے کیا, ان چیزوں کو اللہ تعالیٰ اپنی آیات کہتے ہیں. اسی طرح انبیاء کو بھی جو نشانیاں دی جاتی ہیں, جو آیات دی جاتی ہیں, ان کو نشانی کہا جاتا ہے.
ہے. ہم نے ان کے لیے معجزے کا لفظ بنا لیا ہے، جس میں کوئی برائی نہیں، ہم اپنی طرف سے کوئی لفظ لکھ سکتے ہیں، لیکن قرآن کی زبان میں اس طرح کے تمام واقعات کو، جن کو ہم معجزات یا کرامات کہتے ہیں، ان کو آیت یا نشانی کہا جاتا ہے. ایک اور چیز میں یہاں واضح کرنا چاہتا ہوں، یہ ذہن میں رکھیے کہ ان آیات اور نشانیوں کے باوجود، یا یوں کہیے کہ ان معجزات اور کرامات کے باوجود بھی انبیاء کا انکار کیا جاتا رہا ہے. اس میں یہ بات قابل غور ہے کہ جب بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی آیت یا نشانی دکھائی جاتی ہے، اس میں ہمیشہ یہ احتمال ضرور ہوتا ہے کہ شاید وہ اللہ کی طرف سے نہ ہو. اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر تو کوئی معجزہ یا کرامت یا آیت یا نشانی 100% مکمل طور پر بالکل مافوق الفطرت محسوس ہو، اور بالکل فطرت سے باہر، اور بالکل ایک ایسی چیز ہو کہ جو عام طور پر نہ ہو سکتی ہو، پھر تو آپ سمجھیے کہ پردہ اٹھ گیا اور یہاں پر امتحان ختم ہو گیا. کیونکہ جب اللہ تعالیٰ کوئی ایسی چیز کریں گے جو کہ بالکل 100% واضح ہوگی کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کی گئی ہے، تو اس دن پردہ اٹھ جائے گا، اس دن یہ دنیا کا جو امتحان گاہ ہے یہ ختم کر دی جائے گی. اس نقطے پر تھوڑی سی مزید بحث کل کریں گے اور پھر اگلی آیت کی طرف جائیں گے انشاءاللہ. وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.